صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल वसीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रुख़ ज़ैबा वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख यमनी चादर ज़ेब तन किए हुए बिस्तर इस्तराहत पर तशरीफ़ फरमा थे। आँखें महव ख़्वाब थीं और दिल बेदार। इतने में हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह अन्हु आ पहुँचे। 14वीं की रात थी। ऊपर चाँद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा अपनी नूरी किरणें बखेर रहा था। हज़रत जाबिर कभी चमकते चाँद को देखते और कभी जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा फरमाते।
اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے آپ مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا کلام تو سارا فارسی میں تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی اس کلام کو پڑھا جائے، کوئی آدمی فارسی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، بلکہ دنیا اسلام میں کسی ملک کا کسی زبان بولنے والا ہو، وہ سب لوگ جب ان کا کلام سنتے ہیں تو سب کے قلوب میں ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے اور لطف اور کیف پیدا ہو جاتا ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ کچھ زبانیں جو تھیں اللہ کریم نے قسام ازل نے ازل سے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے چن لی تھی، اور کچھ قلوب ایسے تھے جو قسام ازل نے منتخب کر لیے اور جن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ حسان بن ثابت ان صفوں میں ہیں، عبداللہ بن رباحہ ہیں، کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ہیں، امام بصیری ہیں، احمد شوقی ہیں، حافظ ہیں، عطار ہیں، سعدی ہیں، نظامی گنجوی ہیں، امیر خسرو ہیں، اقبال ہیں، احمد رضا بریلوی ہیں، بیدم وارسی ہیں، حسرت موہانی ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ یہ 14 صدیوں کا ایک سفر تھا، اور اس میں 9ویں صدی ہجری میں اللہ کریم نے ایک ایسا عاشق رسول عالم اسلام کو عطا فرمایا۔ ہرات کی سرزمین جس کی محبت بھری نعتوں سے آج بھی وہاں خوشبو ہر محلے گلی میں بکھر رہی ہے، اور ہرات کو اسی لیے خاک اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہفتے میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے بخارا اور سمرقند کا جب پچھلے مہینے سفر کیا تھا تو سمرقند میں نے وہ مدرسہ بھی دیکھا جہاں انہوں نے تعلیم پائی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے کچھ میں نے ریکارڈنگ بھی کروائی جو ہم اپنے ناظرین کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں۔ وہ محبت کی خوشبوئیں آج بھی، ان کا تعارف میں کیا کرواؤں، وہ خود انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا اس سے زیادہ کوئی مزیدار تعارف ہو نہیں سکتا۔ ایک تو انہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ منم ادنا ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منم ادنا ثنا خان محمد غلام از غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا ثنا خان ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہے۔ اور دوسرا کمال کا تعارف انہوں نے اپنا کروایا ہے، سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش جامی کا نام آپ کے دربار کا سگ ہوتا تو آپ کی زبان پہ کبھی کبھی آ جاتا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، اور ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ان کا کلام یہ پڑھتا ہوں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ سفینہ امید اس امت کا جو ہے وہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے دربار پاک میں جب حاضر ہوتے ہیں، میں تو ابھی پرسوں واپسی میری ہوئی ہے، اور مدینہ سے واپسی جب ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اب تک اس کیف میں ہوں۔ تو جامی کہتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ اے باد نسیم، جب تیرا شہر بطحا سے گزر ہو، میرے احوال، میرے حالات سرکار کی خدمت میں عرض کرنا۔ اور پھر وہ جو فرمایا انہوں نے، توئی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیروئے لطف سوئے من نظر کن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہان کے بادشاہ ہیں، میری جانب بھی لطف و کرم کی نظر ہو۔ اور وہاں سے مدینہ منورہ سے میں نکلتے ہوئے ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بار دیگر کن۔ یا رسول اللہ، جامی کو گرچہ یہ شرف حاصل ہے کہ اس پر یہ لطف و کرم ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، دیدار کر لیا، لیکن اے خدا یہ کرم بار دیگر بار بار بھی مجھ پہ ہوتا رہے۔ ناظرین کرام، جب وہ یہ کہتے تھے، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارہ ز اسیاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی جدائی میں میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اے اللہ کے پیارے نبی گناہوں کے بوجھ سے میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے، اور چوسوئے من گزر آری من مسکین زن آداری، اس عاجز مسکین غریب نادار سائل کو کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیں، پھر کیا ہوگا؟ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں پھر آپ کے نقش پا پر فدا ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی گویم کہ من ہستم سخنداں، یا رسول اللہ بہت لمبی نعت ہے، میں چند شعر پڑھ رہا ہوں۔ میں عاجز اور مسکین کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایک بڑا شاعر ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، یا رسول اللہ جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت کے بازو لمبے کر کے گناہ گاروں کے سر پہ پھیلا دے گے اپنا دست شفقت، مکن محرومی جامی را دراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی اس روز اس عاجز جامی کو محروم نہ رکھیے گا اس جان جوکھوں نازک گھڑی میں۔ ناظرین کرام، مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول، ان کا کلام جب آدمی پڑھتا ہے، اور میرا تو یہ تجربہ ہے اور میں احباب سے کہتا بھی ہوں کہ جا کے جامی کا کلام لے جانا اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں جا کے پڑھنا، تو تم حاضری کے لیے جاؤ گے، تمہیں حضوری نصیب ہو جائے گی۔ جامی آج بھی جامی کی جو نعتیں ہیں ان سے مردہ قلوب بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ قلوب ہیں ان کو معراج حاصل ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جامی درویش آدمی تھے، 6 بادشاہ تو ان کے عقیدت مند تھے، وہ کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، اور پھر ان کی جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار سے فرمایا کرتے تھے کہ رفس اس بات کا نام نہیں ہے، اہل بیت سے محبت رفس نہیں ہے، رفس تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا ہے۔ صحابہ کرام سے جو ان کی محبت تھی، اولیاء اعظام سے جن جن اولیاء کی بارگاہ میں وہ گئے، اور پھر خواجہ عبید اللہ رار اور سارے جو نقشبندی بزرگ جن سے ان کو عقیدت تھی، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں ان سب کے مزارات پہ میں نے حاضری دی اور ایک عجیب کیف محسوس کیا۔ اور ایک بہت دلچسپ بات جو میں نے ان کی دیکھی، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو بادشاہوں کو جب وہ جا کے ایڈریس کرتے تھے، مخاطب کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ جو شان و شوکت، یہ جو سلطنت، یہ جو ہمہ ہمی ہے، یہ جو زر و دولت کی فراوانی ہے، یہ چند روزہ ہے میاں، زمین یہیں رہ جائے گی، تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا عجب ہوتا ہے جب اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو رونت ان کے اندر آ جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کر کے تخت نشین ہوتے تھے، جو اسی طرح بادشاہ تھے، یہی وزیر اعظم ہاؤس ہوتے ہیں، یہی صدارت ہاؤس ہوتے ہیں، لیکن یہ نظام بدلتا رہتا ہے۔ سدا بادشاہی اس رب تعالیٰ کی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں 3 اسکالر حضرات، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی نے بڑا کام کیا ہوا ہے تصوف پہ بھی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پیر انوار حسین جلو آنوی، بزرگ شخصیت ہیں، شاعر ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ باوجود یہ علیل تھے آج مولانا جامی کے عاشق ہیں، اس لیے اس سردی میں تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ فارسی کے جو ایک لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی جامعہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، ڈاکٹر شعیب احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز میں کلام صوفی نعت خان ہے حافظ محمد عثمان چشتی، ان سے میں مولانا جامی ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر جامی سے۔ لو جی، مولانا عبدالرحمن جامی اور ڈاکٹر جامی، تعارف حضرت کا۔ قبلہ غازی صاحب، علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو علم کا، عشق کا اور روحانیت کا ایک بہتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، تو آپ کے شاگرد آپ کو ایک لقب دیتے تھے صاحب نفس قدسی، یعنی آپ ایک ایسے بندے ہیں کہ فوراً دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک شاگردوں کا استاد وہ کے جو بارے میں حدیث یہ پاک کومنٹ دیا
کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے. اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اس کو دیکھا جائے تو فوراً اللہ یاد آ جائے. ٹھیک. امام غزالی اور مولانا روم کے بعد علم کو، عشق کو، روحانیت کو اور تمام مراتب اور اصلاح کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے علامہ جامی کی شخصیت میں جمع کیا، یہ آپ کی شخصیت کا عبقری پن اور نابغہ روزگار مظاہرہ تھا. جی. آپ کی ویسے تو بڑی خدمات ہیں، لیکن آپ کی خدمات کا تعارف مستشرقین نے بھی کروایا ہے. ایڈورڈ براؤن آپ کے بارے میں لکھتا ہے، جی آپ بیک وقت عظیم شاعر، نکتہ رس محقق اور عالی مرتبت عارف تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا جامی کی جب کتابیں پڑھی گئیں، ان کا لٹریچر پڑھا گیا، تو ان سے صرف عالم اسلام کے لوگ نہیں، مستشرقین بھی متاثر ہوئے. سارے لوگ متاثر ہوئے. نکلسن ہو، دیگر ہوں، سب ہر ایک نے ان کا ذکر کیا ہے. اور پھر ان کی جو بڑی خصوصیت تھی کہ ان کی علمی اور روحانی اثرات غیر معمولی طور پر ان کے زمانے میں ہی محسوس کیے جا رہے تھے. یہ ایک بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. پھر ان کے اگر اثرات پر آ جائے علامہ جامی کے، علامہ جامی کے اثرات علم کے باب میں بھی بڑے ہوئے، تصوف کے باب میں بڑے ہوئے، اور بالخصوص بادشاہوں تک بھی آپ کے اثرات گئے. علماء پر اگر آپ کے اثرات دیکھنا چاہیں تو ہماری درس نظامی کی بڑی مشہور کتاب ہے شرح ملا جامی. تو گرامر کے اور لغت کے جتنے ادق مسائل ہیں اس کا سب سے زیادہ حل اسی کتاب میں ملتا ہے. اچھا. حتیٰ کہ ہم ایک واقعہ سنو، جیسے عام آدمی اس کو پڑھا بھی نہیں سکتا. عام پڑھا نہیں سکتا ہے نا. بلکہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب جب مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو وہاں ایک حدیث ذکر ہوگی، قوموا لسیدکم، کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو قیام تعظیمی کا جواز تھا. تو وہاں کافی اور شاگرد تھے، انہوں نے کہا جی وہ سیادت کی وجہ سے نہیں کھڑے کیے گئے تھے، وہ چونکہ وہ صحابی رسول زخمی تھے تو اس کے لیے وہ کھڑے کیے گئے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے علامہ جامی کا ایک قاعدہ شرح ملا جامی سے بیان کیا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جامع ایک لفظ مشتق ہو تو اس کا جو مشتق منہ ہوتا ہے وہ اس کی علت بنتا ہے. تو یہ سید کم کا لفظ ہے تو اس سے نکلے گا اس کا مشتق منہ ہے سیادت، تو سیادت علت ہے قیام کی. تو اس پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش بھی ہوئے اور علامہ جامی کو دعائیں دیں. جی بابا جی، آپ کا تو بڑا سبجیکٹ ہے اپنا پیر صاحب، کہ مولانا جامی وہ بھی تو شیخ محی الدین ابن عربی سے بھی بہت متاثر تھے، ویسے تھے نقشبندی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ حضرت نور الدین عماد الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ سر السامی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پیروکار تھے. ٹھیک. اور ہیں لیکن حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فلسفہ وحدت الوجود کہ آپ ترجمان تھے، اور مولانا روم سے آپ بہت ہی متاثر تھے. مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا جامی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہم دموں ہم نشینوں ہم راہ ہم اوست. ہم دم بھی سب وہی ہے، ہم نشیں بھی وہی ہے، اور ہم راہ جو ساتھ چلنے والا ہے وہ بھی وہی ذات ہے. در دل کے گداؤ اطلس شاہ ہم اوست. گدا کی گودڑی میں اور بادشاہ کے اطلس و کمخواب لباسوں میں بھی وہی ہے. در بزم فرق و خانہ خائے جمع، یعنی یہ جو مسلک ہیں، یہ جو رنگ برنگی چیزیں ہیں، یہ ایک مقام فرق ہے، اس میں بھی وہی ہے. اور خانہ ہے جمع جو کہ وحدت کا جمع ہے، وحدت کا اجتماع ہے، کیونکہ تصوف متصوفین حضرات مقام جمع کو تلوین اور فنا بھی کہتے ہیں، مقام جمع کو تمکین اور بقا بھی کہتے ہیں. اور پھر فرق بعد جمع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے
کے حفظ مراتب، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ہمہ اوست، آگے صاحب فرماتے ہیں باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست، اللہ کی قسم سب کچھ وہی ہے اور اللہ کی قسم سب کچھ وہی ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی ہمہ اوست آپ نے فرمایا، ہمہ ازوست نہیں فرمایا، کیونکہ آپ شیخ اکبر وحی الدین ابن عربی کی مجھے اجازت دیجئے، یہاں کل کا لفظ آتا ہے۔ تفسیر شیخ اکبر میں آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ اکبر هو اللہ اے فی صورت الکل، وہ اللہ ہے ہر صورت میں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا الحمدللہ الذی اظہر الاشیاء وہو عینھا، سب تعریف اس اللہ کی ہے جو کہ سب جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اشیاء کا، اور اشیاء کا عین ہے۔ جب یہ سب کچھ عین ہے تو کیا شریعت غرہ، میرے والد گرامی سید غلام محمد قادری پیر جلوانی بھی فرمایا کرتے تھے، جب سب کچھ عین ہے تو کیا شریعت مطہرہ کے احکام، ان کی اوامر اور ان کے نواہی ہی غیر ہے؟ نہیں، اچھا یہ بھی بتائیں عین کہ ہے۔ جامی کی نعت میں ایک عجیب تاثیر ہے، باقی بھی کلام ہوتے ہیں لیکن جامی کی نعت فارسی نہ آتی ہو ادھر ہی بندہ ایک کیف محسوس کرتا میں ہے۔ اس کی کیا؟ قبلہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مکہ پاک میں تھے، ہاں، ان کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ارشاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ بکعبہ رفتم و زانجا، میں کعبہ میں گیا لیکن وہاں بھی ہوائے کوئے تو گیا میں کعبے میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی گلی کی خواہش کرتا تھا، آپ کی گلی کی تلاش کرتا تھا، اور جبال کعبہ، جبال کعبہ، جبال کعبہ تماشا بجاد روئے تو کرنا، یہ جو میں نے کعبے کے جبال کا تماشا کیا ہے یہ بھی آپ کے رخ انور کی یاد میں کیا، ہائے 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 ہائے، آپ کے رخ انور کی یاد میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بیت اللہ کے جبال کا تماشا کیا ہے۔ یعنی یہ عجیب قسم کا کمال ہے کہ دیکھ رہے ہیں خدا کے گھر کو لیکن تصور ہے کوچہ مصطفیٰ کا، اس لیے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکرائی تھی، ٹکرائی، جہاں حضور کی نگاہ اور ٹکرائے، یہ وہ گھر ہے جس نے جمال مصطفیٰ کے نظارے کیے تھے۔ لیکن صدیق اکبر کے ساتھ بھی حضور کی نگاہیں ٹکرائیں، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، اور اب بھی اپنی ساری امت پر آپ کی نگاہیں ٹکرا رہی ہیں۔ واہ، اقبال والی سمجھے یا بات نہ آپ کر سمجھے؟ سبحان اللہ، آپ نے اقبال والی بات کی۔ واہ، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر بسوب خود کن کے تو جان دل ربائی، اے انسان، اے حضور کے غلام، اپنے آپ کی طرف نظر کر، تو اپنے دل ربا کی جان ہے۔ ہاں، نظر بسوب خود کن کہ تو جان دل ربائی، مفگن بخاک خود را کہ تو از بلند جائی، اپنے آپ کو خاک پہ مت ڈالیے، تو بہت بڑے اعلیٰ مقام سے آیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، تو سے چشم خود نہانی، تو کمال خود کی دانی، تو اپنی آنکھوں سے اوجل ہو گیا ہے، تجھے اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے، کیوں دھرس صدف بروا کہ تو بس گراں بہائی، سیپ سے جیسے موتی نکلتا ہے ایسے اپنی ہستی موہومیت سے باہر نکل، تیری قیمت بہت ہے، تو نگاہ جانا میں ہے، تو نگاہ مصطفیٰ میں ہے، سبحان اللہ۔ لہذا واہ 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 واہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جامی کیوں لکھتے تھے آپ؟ مولانا جامی نے اپنے مشہور زمانہ تذکرے میں ذکر کیا ہے خاص طور پہ اس بات کا، دو وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، ایک تو اپنے مولد موضع جام کی وجہ سے، ٹھیک، اور دوسرا شیخ محمد جام سے جو ان کا قلبی لگاؤ تھا اور جو ان کو عقیدت و محبت تھی اس کی وجہ سے۔ اس کے یہ علاوہ ایک احمد جام جو تھے جن کا وہ ایک ہی شعر ہے بڑا مشہور، جی جی جی، وہ ہے نا اپنا کیا ہے؟ کشتگان کشتگان خنجر تسلیم، تسلیم، احمد جام رحمۃ جی۔ اللہ علیہ۔ تو ایک تو وہ وجہ اور ایک اپنا ان کا مولد، اور اس کے علاوہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جی بلا شبہ یہ تو امتیاز کی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، وہ اب لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ مولانا جامی منتخب آدمی تھے،
البتہ مولانا جامی کو مولانا جامی بنانے میں کچھ اور حوالے بھی عوامل بھی ہیں، کچھ اور حوالے. یعنی آپ کا بچپن ایک ایسے گھرانے میں، آپ کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو بطور عالم کے آپ کے والد گرامی ایک جید عالم کے طور پہ اس علاقے میں معروف تھے، اور رگوں میں امام محمد کا خون دوڑ رہا تھا، اور طبعی میلان تصوف و عرفان کی طرف ان کے والد گرامی کا اس قدر تھا کہ 2 واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں خاص طور پر مولانا جامی. اچھا، ارشاد. 2 شخصیات سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہیں بچپن کی. ایک مولانا محمد پارسا اور دوسرے مولانا فخر الدین لورستانی. یہ 4-5 سال کی عمر میں ان کے والد گرامی نے سنا کہ ان کے علاقے میں تشریف لائے ہیں خواجہ محمد پارسا، تو یہ اپنے صاحبزادے کو جب ان کی عمر 5-6 سال تھی کندھوں پہ بٹھا کے وہاں لے گئے اور ان کی پالکی میں بٹھایا. اچھا. انہوں نے پیار فرمایا اور ساتھ مصری ڈھیر ساری مقدار میں انہیں پیش کی. اچھا یہ فرماتے ہیں کہ شاید میرے کلام میں تاثیر اور میرے اندر جو سوز و گداز ہے یہ اس مصری اور ان آنکھوں کی حلاوت کا نتیجہ ہے جو آج تک چل رہا ہے. دوسرا واقعہ خواجہ فخر الدین لورستانی کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جی اسی طرح پتہ چلا اور والد گرامی لے کے گئے اور بٹھایا اپنی گود میں بٹھا کے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی انگلی سے ہوا میں اسماء گرامی لکھتے جاتے تھے، کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ابو بکر، کبھی علی کرم اللہ وجہہ، اور وہ پوچھتے تھے میں نے کیا لکھا ہے تو میں بتاتا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دل پہ گویا وہ لکھ رہے تھے اور اس کی تاثیر آج تک چلی آ رہی ہے. پھر جب سمرقند میں، اچھا ایک اور بات، یہ جو تعلیم ہے ابتدائی تعلیم کے بعد یہ جو مدارس نظامیہ کا کردار ہے وہ ان کی شخصیت سازی میں بہت اہم ہے. یعنی مدرسہ نظامیہ ہرات میں تشریف لے گئے، وہاں علوم ظاہری حاصل کیے، پھر مدرسہ نظامیہ سمرقند تشریف لے گئے. اچھا وہاں وہ لکھا ہوا ہے، پورا کتبہ موجود ہے کہ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پہ مولانا جامی پڑھتے رہے، اور کیا خوبصورت عمارت ہے جی. میں تو اس میں گم ہو گیا اور میری عجیب حالت ہو گئی، اور مولانا جامی میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر پڑھتے تھے، اس کمرے میں ہوں گے، اس کمرے میں ہوں گے، اسی طرح عمارتیں موجود. اور وہ کیفیت کوئی طالب علمانہ نہیں تھی. یعنی سمرقند میں انہیں احساس ہوا کہ اب علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو گئی ہے، سو کسی ایسے شخص کی تلاش ہونی چاہیے، کسی کے پاس پہنچنا چاہیے جو روحانی مراتب بھی طے کرائے. زمین زرخیز تھی، چنانچہ جلوہ ہوا اور انہیں اشارہ ہوا کہ آپ خواجہ سعد الدین کاشغری کے پاس تشریف لے جائیں، واپس ہرات آئے. اچھا یہ کاشغری وہی ہیں جہاں سے بچپن میں مولانا جامی گزرا کرتے تھے، اور کاشغری فرمایا کرتے تھے اپنے طالب علموں سے کہ یہ بچہ بڑا ذہین و فتین ہے اور ہمارے قابو کب آئے گا، ہمیں اس سے محبت ہے، اور یہ شہباز ہمارے قابو کب آئے گا. وہ شہباز کو قابو میں لانے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ان شہباز بے چنگ ما آمداست، کہ یہ شہباز ہمارے چنگل میں آ گیا ہے، ہمارے پاس آ گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. حسن اتفاق نہیں، قدرت کا حسن انتظام ہوتا ہے. آج جب مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو آج کا دن ہی وہ ہے جب بر صغیر کے بہت بڑے شاعر، اور میں تو ان کو عاشق رسول کہتا ہوں اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں سے جو تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو تھے نیاز مندوں میں شامل تھے، اور اپنا دیوان اس وقت تک شائع نہیں کیا جب تک مولانا فضل حق خیر آبادی عظیم مجاہد تحریک آزادی جو تھے انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کر دیا. مرزا اسد اللہ خان غالب کا 221واں یوم پیدائش، اس غالب کا جس نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است،
غالب ہم نے حضور کی مدح و ثنا اللہ پر چھوڑ دی، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور رفتیں کیا ہیں۔ یہ تو بیچ میں ذکر آ گیا، میں نے کہا مرزا غالب جو ہے ان کا بھی ذکر ساتھ ہو ہی جائے، اور ساتھ پھر مولانا عبدالرحمن جامی۔ اچھا جی، 3 ٹرمز آپ نے استعمال فرمائے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر مع اللہ۔ غازی صاحب یہ تصوف کی 3 اصطلاح ہیں جو صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ تصوف بنیادی طور پر سیر اللہ کی طرف اس وقت بنتا ہے کہ جب ایک بندہ عقیدے کے باب میں راسخ ٹھیک، اور اعمال صالحہ کے کامل اہتمام اور خلوص نیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے، ٹھیک، اس وقت من جانب اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انوار و برکات اور تجلیات کے ابتدائی مراحل حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ابتدائی مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سیر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فیض کی اس کو سیر کرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان مشاہدات میں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ سیر فی اللہ۔ پھر اس کے بعد جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور مراتب طے کرتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات میں بھی اجمالاً جانے دیا جاتا ہے، اچھا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیر فی اللہ میں آ گیا ہے۔ اور سیر مع اللہ، سیر مع اللہ میں پھر وہ صفات الہیہ کا تفصیلی مطالعہ اچھا، اور صفات کے پردے میں ذات الہیہ کا جلوہ، واہ، صفات کے پردے میں ذات الہیہ کا جلوہ، وہ پھر سیر مع اللہ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اب پھر ایک سیر انلہ بھی ہوتی ہے، اچھا، جب ان کو باقاعدہ بقا باللہ کی یہاں تک سیر اللہ سے لے یہ کر فنا فی اللہ پھر سے آگے شروع ہوگی۔ سیر مع اللہ، یہ فنائیت تامہ کی یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سیر فی اللہ سے مائل ہو گیا، ٹھیک ہے، سیر اللہ سے، ہاں، سیر فی اللہ میں ابتدائی فنا ٹھیک، اور سیر مع اللہ اللہ میں میں کامل فنا۔ فنا پھر فی اللہ یہی منزل ہے۔ سیر انلہ ہوتی ہے اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ڈپٹی لگا کر بقائے باللہ کے مقام پر فیض کر کے اس سے دین اسلام کی تبلیغ کرائی جاتی ہے اور خدمات لی جاتی ہے۔ جو شاگرد ہیں وہ تو کہتے تھے کہ بعض اوقات علامہ جامی عشق رسول کی باتیں کرتے ہوئے ایسے واحد کی کیفیت میں آ جاتے کہ سب کو حجرے سے نکال دیتے تھے، اچھا، اور جب ہم واپس جاتے تھے تو اتنی گرمی اور حرارت ہوتی تھی کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عشق و محبت کا جو ایک اندر شعلہ جوالہ رکھا تھا وہ آپ کا ہی حصہ تھا کہ آپ ضبط تام رکھتے تھے، 3 اور سال پہلے، اکثر چلتے پھرتے ان پر گریہ بھی رہتا تھا۔ 3 برس پہلے نا میرے والد گرامی کے دوست سے سید عبدالغفار شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، قندھار میں ان کا مزار ہے، ٹھیک ہے، سید تھے حضرت معین الدین چشتی کے آگے اولاد پاک، حضرت مودود چشتی کے اولاد سے تھے، تو وہ مولانا جامی کے مزار پہ بہت جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہاں جب جاتے ہیں تو ایک عجیب کیف پیدا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے مولانا جامی پڑھ رہے ہیں اپنا کلام، یہ احساسات ہوتے ہیں، بالکل احساسات ہوتے ہیں۔ جی بابا جی، آج بھی جامی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ بلکہ آپ نے تو صاف فرما دیا، موت کز عشق است نہ موت است حیات است، من مات من العشق فقد مات شہیدا۔ جو عشق میں مرا اس کی موت نہیں ہے بلکہ حیات ہے۔ من مات من العشق فقد مات شہیدا، اور جو عشق میں مرا وہ شہید ہے، اور شہید کو زندہ کہنا یہ حکم ربانی ہے، واہ واہ واہ، اور اس کو مردہ گمان نہ کرنا یہ بھی قرآن پاک سے واضح ہے۔ آپ نے صاف فرمایا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ عشق کا بندہ بن جا اور یہ حسب نسب کو چھوڑ دے، کیونکہ عشق کے مقام میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ اگر عشق کا مقام حاصل ہو جائے تو بلال حبشی بیت اللہ شریف کی چھت پر ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور اگر عشق حاصل ہو جائے تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو حقیقی چچا جو ابو لہب ہے تبت یدا ابی لہب تب کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے تو صاف فرمایا زِ ہفتہ دو ولدت کرد جامی روب عشق تو، 72 کے 72 فرقوں سے
منہ کو پھیر کر جامی نے یا رسول اللہ تیرے عشق کی طرح منہ کر لیا. بھلے عاشق نہ دارد مذہب جو ترک مذہب. عاشق کا یہی مذہب ہے کہ سب مذہبوں کو چھوڑ کر تیری غلامی کا، تیری محبت کا، تیرے عشق کا مذہب اختیار کر. غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. بلکہ آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سعادت من بس کہ چوں مرا بینی. یا رسول اللہ مجھے یہی یہ سعادت کافی ہے کہ جب آپ مجھے دیکھیں تو اتنا فرما دیں نہیں بلکہ بخاطرت گزرد کی گدا اسیر من است. آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ گدا ہے جو ہمارا قیدی ہے، جو ہمارا غلام ہے، آپ کی یاد میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے. اور اس انداز سے تڑپتے ہیں، فرماتے ہیں دل خون و جاں فگار و جگر ریچھ و سینہ چاک. میری جو دل ہے وہ خون و خون ہے، اور میری جان جو ہے وہ پارا پارا ہے، اور میرا جو جگر ہے وہ گائل ہے، اور سینہ میرا ٹکڑا ٹکڑا. اچھا واپس جانا چاہوں گا اپنی جہاں سے میں بات چھوڑی تھی. جی ارشاد. تو کیونکہ شخصیات بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور شخصیت بناتی ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار، اوئے ہو میں گیا ہوں وہاں، ان پہ پروگرام بھی کیا ہے. اتنی جناتی ہستی، اتنی بڑی ہستی. آپ گئے ان کے مزار پہ؟ جی میں حاضری ہوئی ہے. دیکھا آپ نے، ایک جلال ہے. ایک ببر شیر جیسے سویا ہو. اپنے مرشد اول کے وصال کے بعد انہوں نے سوچا، مولانا جامی نے، کہ 40 سال کی عمر میں تقریباً ان کا وصال ہو گیا تھا. انہوں نے سوچا کہ ابھی اس سفر میں مجھے کسی اور کی استعانت کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے استفادہ کیا خواجہ عبید اللہ احرار سے. اچھا، خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ بیعت سے پہلے، یعنی بیعت ثانی سے پہلے، ان دونوں حضرات کی آپس میں خط و کتابت چل رہی تھی، اور مولانا جامی کو وہ ایک بہت بلند مرتبہ دیتے تھے خواجہ احرار. انہوں نے وہی سوچا تھا کہ یہ کیا، یہ سارا سونا چاندی اور یہ سارے معاملات. اور جب اہل خراسان ادھر سے آتے تھے، یعنی مرشد کی محبت کا اور مرشد کی توجہ کا آپ عالم ملاحظہ فرمائیں کہ جب اہل خراسان خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہاں جب ایک سورج موجود ہے تو تم مجھ چراغ کے پاس کیا لینے آتے ہو. اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد چونکہ آپ دیکھیں کہ جی شاعری میں مجموعی طور پر قد و قامت کا تعین، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، کشتہ انداز ملا جامعہ، نظم و نثر او علاج خامیم. میں مولانا جامی کے اسلوب کا مارا ہوا ہوں، میں کشتہ ہوں اس کا. اور آپ کی نظم اور آپ کی نثر دونوں میری خامیوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری کمیوں کو پورا کرتی ہیں. یہ ہے علامہ اقبال کی طرف سے خراج تحسین. اور ہے کیوں، یعنی حقیقت حال آپ ملاحظہ فرمائیں. یعنی ایک طرف کوئی موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پہ آپ نے کتاب نہیں لکھی. تمام تذکرے اس بات کم سے کم تعداد پہ متفق ہیں. 46 جی 40 پہ. ہاں 40 54 پہ بھی ہے. جی 54، کچھ نے 54 لکھی، بعض نے تو 99 لکھی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ موضوعات کیا ہے، یعنی تفسیر، سیرت، عربی، حدیث، علم نحو، منطق، حکمت، کون سا موضوع، علم عروض. اور جس میں جو کتاب لکھی نعت یعنی نظم میں یا نثر میں، وہ اپنے اپنے اس فیلڈ میں حرف آخر صاحب. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت، غربت سے نجات کا عمل ہے یہ. جو شخص روزانہ سورۃ الکاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا موضوع بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں ہے جسے تو بھول چکا ہے. جی حافظ عثمان. نسیمہ جانی بے
صبا تو اج مدینے دا سفر کر میڈے غم دی محمد کو خبر کر تو ہی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوئے من نظر کن تو ہے سلطان کل عالم دا سوہنا نمانی تے نگاہ پر اثر کر ببرئی جان مشتاقاں دراں جا ببرئی جان مشتاقاں دراں جا فدائے روضائے خیر البشر کن اے سکھ دی جان میڈی نال چئی ونج نبی دے پاک روزے دی نظر کر مشرف گرچہ شد جامی زے لطفش خدایا این کرم بارے دیگر